جو شخصیات موجود ہیں مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں، ان امور کے ماہر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ العربیہ پاکستان کے ایڈیٹر بھی ہیں منصور جعفر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ منصور صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر میں آپ سے پہلے بھی ہم نے کچھ دنوں پہلے پروگرام میں اس بات پہ گفتگو کی تھی کہ بظاہر یہ جو جنگ ہے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ تھوڑی تحمل آئے گا، کچھ ٹھہراؤ آئے گا، لیکن اب تو یہ لگ رہا ہے کہ ہر گزرتے دن اٹیکس جو ہیں وہ دونوں ممالک کے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو یہ جنگ الٹا کم ہونے کے بجائے اس کی جو شدت ہے وہ بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں، خاص طور پہ اس جنگ میں جو ایک لٹ اپ دیکھنے کو ملا ہے وہ بنیادی طور پہ امریکی صدر کے وہ بیانات کے بعد ہے کہ جس میں انہوں نے براہ راست امریکہ کی انوالومنٹ کے اندیا دیا ہے کہ امریکہ خود اس جنگ میں شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنے بڑے پیمانے پہ ایران کی طرف سے جو جوابی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس میں خاص طور پہ جو آج کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں تو ان کے ملٹری ہاسپٹل تک ہٹ کیے گئے ہیں، اور ٹیلی ویژن چینلز کو بھی غالباً ہٹ کیا گیا ہے۔ وہ تو یقیناً ایک بڑی سوچی سمجھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے آزاد میڈیا اور کوئی انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کہیں سے نہ ہو پائے۔ یہی حال ان کے اسرائیل کے اندر ہے، وہاں سے کسی میڈیا چینل کو آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ وہاں بین ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو سچویشن ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے خود اس مارکہ آرائی میں اپنا حصہ ڈالنے کے جو بیانات ہیں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ ایک واقعی کشیدہ صورتحال ہے، اور اس تناظر میں میں سمجھتا ہوں جو ایک پیش رفت پاکستان کے ریفرنس سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ میں سمجھوں گا ویلکم اس وقت دیا گیا ہے، بڑا سرپرائزنگ تھا ویسے، اور آج تک یقیناً مختلف آرمی چیف وہاں ملتے رہے ہیں لیکن ان کی ملاقاتوں کی جو نوعیت رہی ہے وہ دفاعی نوعیت کی ایگزیکٹلی، اور یہ وزٹ اس لحاظ سے بھی یونیک ہے کہ اس میں جو حکومت وقت ہیں ان کے اس طریقے سے نمائندگی براہ راست موجود نہیں ہے، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں سولی آرمی چیف خود لیڈ کر رہے ہیں، 1-on-1 ملاقات جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ہوئی ہے، اور اس میں جس طریقے کی جو چیز ابھی انفارمیشن آئی ہے خاص طور پہ ISPR کے پریس ریلیز کی صورت میں جتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے آرمی چیف کے جو ایران کے حوالے سے ویژن کو سراہا ہے اور خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جتنا زیادہ ایران کو عاصم منیر جانتے ہیں شاید کوئی اور ہی جانتا ہو، تو یہ بڑی معنی خیز بات ہے، اور خاص طور پہ اس جنگ کے تناظر میں اس پوری کشیدگی کے تناظر میں ان پر میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی شاید آتی ہے کہ ان سے بڑی توقعات بھی وابستہ کی جاتی ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا وقت ہے کہ پاکستان کو اپنی خاص طور پہ جو خارجہ پالیسی ہے اس ریفرنس سے بڑی ہی کیئرفلی کارو آؤٹ کرنی پڑے گی، اور امریکہ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کی تشکیل میں جو خطے کے ممالک بالخصوص سعودی عرب گلف کنٹریز ہیں ان کا بڑا ایک اہم رول ہے۔ اچھا اس میں منصور بھائی مجھے ایک سوال کی اجازت دیں، پھر ہم نے تھوڑا سا بھارت کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر جو ہیں وہ اب تو ثالثی کی بات بھی نہیں کر رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں جو ٹیبل پر معاہدہ ہے ایران کو اسی کو ماننا چاہیے، کل وہ بات کریں کہ جی ثالثی کا وقت گزر گیا، ایک طرف بڑے ہارڈ ہٹنگ قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ٹرمپ صاحب، اور دوسری طرف وہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان کی ویژن کو۔ اب پاکستان اوبویسلی بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے لوگوں کی رائے کہ شاید کسی بھی لمحے امریکہ بھی اس جنگ میں ڈائریکٹلی کود پڑے گا، ایسی سچویشن میں پاکستان کا کیا اسٹانس ہونا چاہیے؟ پاکستان کے اسٹانس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تین یعنی متوقع جو سینیریو ہیں کہ اس میں ایک تو امریکہ یعنی اس وقت جو ان کے پاس B-2 بمبار طیارہ ہے اس کو ایرانی جو مختلف بڑے ہی فورٹیفائڈ قسم کے جو نیوکلیئر ری ایکٹر ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ دوسرا اس وقت کیونکہ بڑا ڈسٹنس ہے 2000 تقریباً کلومیٹر کا اسرائیل اور ایران کے درمیان، وہاں سے جو پروازیں آ رہی ہیں جو سارٹیز کی جا رہی ہیں فائٹر پلین کی، ان کی ری فیولنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خطے میں یقیناً اس وقت بیسز موجود ہیں امریکہ کی، گلف کے اندر بھی موجود ہے، بحرین کے، کویت کی، سعودی عرب کے بھی بعض علاقوں میں موجود ہیں، لیکن ان تمام ملکوں کی طرف سے کیٹیگوریکلی امریکہ کو واضح کر دیا گیا کہ آپ یہاں سے آپریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ایسی صورت میں ایران کے ساتھ ایک کشیدگی اور ایران کو ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ کے طور پہ وہ ہمیں ہٹ کر سکتا ہے جس کی ہم اس وقت متحمل نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا یہ جو ری فیلنگ کا آپشن بھی ان کے پاس موجود ہے۔ تیسرا آپشن یہی ہے کہ وہ براہ راست خود اس جنگ میں، اور بوٹس آن گراؤنڈ کا، بوٹس آن گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کو کوئی بڑے ہی تلخ تجربات ہوئے ہیں عراق کے اندر، لیبیا کے اندر، یمن کے اندر، افغانستان کے اندر، تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ بوٹس آن گراؤنڈ کا آپشن اس وقت ان کے پاس موجود ہے۔ تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بڑا ہی ٹائٹ روپڈ اس وقت پوزیشن میں ہے، خاص طور پہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ دوست تو بدل سکتے ہیں لیکن ہمسائے نہیں، پڑوسی نہیں بدل سکتے، بالکل۔ اس وقت ہماری جو کیفیت ہے وہ ایران کے ساتھ
ایران کے ساتھ جو اچھا کچھ عرصے پہلے معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بڑے ایران کے ساتھ بڑے ایک طرح سے سرد مہری تھی تعلقات میں، ان کی طرف سے ڈرون کچھ آ گئے تھے اور ہم نے کچھ گرا دیے تھے، کچھ اس طرح کی سچویشن تھی، لیکن ایک دم وہ تعلقات میں تبدیلی بھی آئی اور وہ تو ایک تھوڑی سی برف پگھلی بھی میرا خیال ہے. جی اس میں اس سے پہلے بھی ایک واقعہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ایسی شکایات، بلکہ ابھی تو اس کے شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں کہ بھارت کی راہ جو ہے وہ ان کی چاہ بہار سے اور اس علاقے میں آپریٹ کرتی رہی ہے، جس کے بعد جو بلوچستان میں جو علیحدگی پسند ہیں ان کو ایک بڑی سپورٹ سپلائی چین جو ہے وہ میسر رہی ہے. اور اب بھی اس وقت خود ایرانی جو انویسٹیگیشن یہ بتا رہی ہے کہ ان کے جو بڑا پریسائز ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا، خاص طور پہ ان کے ملٹری لیڈرشپ کو، وہ ان سائڈ کاروائی تھی اور وہاں میں موساد اور اسرائیلی راہ جو ہے انڈین راہ اور موساد، ان کی مشترکہ ڈرون آپریشن جو ہیں ایران کے اندر سے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے ہائی ویلیو ٹارگٹس جو ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں. تو یہ ایک صورتحال سے پہلے آگاہ کرتا رہا ہے پاکستان ایران کو، لیکن ایران باوجود اس پر جو ہے کان نہیں دھرے، اور ان کے جو بھی کوئی اسٹریٹجک مقاصد ہوں گے، لیکن اب ان کو جو ایک چرکا لگا ہے اس کے بعد ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی. اور اسی طریقے سے جو ماضی میں جو سرحدی جھڑپیں اور وہاں پہ جو آپ کا علم میں ہے کہ ایک بہت لمبا پورس بارڈر ہے جس کو مین کرنا جو ہے وہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، اور وہاں پہ جو اسمگلنگ کے ایلیمنٹ اور پاکستان نے تو ایون سرحد پہ جو ایک باقاعدہ لیجیٹیمیٹ بازار بنانے کی بھی کوشش کی تاکہ وہ جو اسمگلنگ کا مال ہے وہ ایک چینلائز طریقے سے وہاں پہ سیل آؤٹ ہو، لوگوں کے لیے وہاں پہ روزگار کے ذرائع بھی میسر ہوں اور ان چیزوں کو ریگولیٹ بھی کیا جا سکے. تو پاکستان تو اس حد تک ان کے ساتھ کھڑا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش اور اس وقت بھی پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ اگر ایران جوہری توانائی کے حوالے سے ایک یعنی لیس دین نیوکلیئر بام جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کرے، کیونکہ اس سے ایران کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے، اور اس وقت جو اس پر پابندیاں عائد ہیں بین الاقوامی سطح پہ، ان کے خاتمے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، اور اس کے انڈائریکٹ بینیفیشری ہم ہیں. اس وقت ہماری سرحد پہ ایران کی گیس پائپ لائن پڑی ہے، ہم اس کو امریکی پابندیوں کے خدشے کے پیش نظر کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہماری جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ بھی اس وجہ سے ڈیلے ہیں. اچھا یہ تو ہم امریکہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، قطع کلامی کی معذرت، لیکن آپ کے خیال میں واپس اگر اسی میٹنگ کی طرف آؤں، ایک تو کوئکلی آپ کے خیال میں یہ جو اسرائیل ہے یہ کیسے بیگیج اٹھائے گا؟ غزہ کا بھی آلریڈی ہے، اب جو بظاہر کچھ ویڈیوز ایسی بھی آئیں جس میں دکھایا جا رہا تھا کہ جو اسرائیلی ہیں وہ بڑے آرام سے بیسمنٹس میں رہ رہے ہیں، جو انہوں نے بنکرز بنائے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف جو اٹیک ہوئے ہیں آج خود جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ بھی کوٹ کر رہا ہے کہ بڑے زیادہ تھریٹننگ تھے. آپ کے خیال میں ایران کو کمزور سمجھا گیا، اسیسمنٹ کمزور تھی، یا ایران زیادہ تیاری کے ساتھ اٹیک کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، ان دونوں ملکوں کے ڈیفنس کیپیبلٹی کی تو کوئی پیرٹی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی موازنہ جو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل آؤٹ آف کوسچن ہے. لیکن ایران کی طرف سے یہ رد عمل متوقع نہیں تھا، یہ تو تھا کہ جواب دے گا، کیونکہ ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب اسماعیل ہنیہ صاحب کو شہید کیا گیا، اس سے پہلے قاسم سلیمانی صاحب کی اسیسینیشن ہوئی، ایران نے اس پہ رسپونڈ کیا، وہ سمبولک ریپرزنٹیشن ایک تھی. لیکن اس بار جو ایک آل آؤٹ اٹیک کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں بڑا ہی فیٹل ثابت ہوا اسرائیل کے لیے. ابھی یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو اسرائیلی بڑے بنکرز میں آرام سے گزرے، اگر آپ ان کی اس وقت پورٹس کی حالت دیکھیں تو وہاں پہ جو پرائیویٹ یارڈس ہیں، پرائیویٹ کشتیاں ہیں، چھوٹی موٹی، ان کی نہ کوئی انشورنس ہے، وہاں پہ درجنوں کے حساب سے خاندان کے خاندان جو ہیں وہ ریورس مائگریشن کے پروسیس میں ہیں. وہاں سے وہ قبرص فرار ہو رہے ہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے، کیونکہ اس وقت اسرائیل کا تقریباً ہر شہری جو ہے وہ ڈیول نیشنل ہے، کسی نہ کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ اپنی ان نیشنلٹیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے وہاں سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے. اس کا پہلا جو چرکا تھا وہ تو اس وقت لگا تھا جب حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کیا تھا. اس وقت بھی جو حماس کے جیسے بھی اچھے برے راکٹس تھے ان کے حملوں سے بچنے کے لیے وہاں سے بڑے پیمانے پہ انخلا ہوا. یہ ایک ایسا فینومینا ہے کہ جو اسرائیل کی موت ہے، کیونکہ اسرائیل نے اپنا جو ڈیموگرافک آرڈر ہے اس کو انرچ کرنے کے لیے یہ دنیا بھر سے انفلکس کیے تھے اپنے پاس لوگ، اور بڑے لاڈ پیار اور ان کو بڑا ایک گولڈن مستقبل کے خواب دکھا کے. تو اب اگر وہ یہاں سے واپس جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں ایران جو اسرائیل کا جو ڈیموگرافک آرڈر ہے وہ آلریڈی فلسطینیوں کے حق میں ہے، تو وہ تو مزید ڈسٹرب ہو جائے گا. اور دوسرے جو دنیا کے سامنے جو ایک فیس جا رہا ہے کہ اسرائیل تو اپنے شہریوں کا تحفظ نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں یہ منصوبہ آپ کو ختم ہوتی ہوئی لگ رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے؟ پھر تھوڑا سا میں نے انڈیا پہ بھی بات کر دی، آپ کو لگتا ہے یہ ختم ہو سکے؟ ابھی جو کم از کم جو آئندہ کے 3-4 دن ہیں اس میں تو کوئی اس میں کمی کی کوئی توقع نہیں ہے، بلکہ شدت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. بالخصوص ایران کا جو موڈ اس وقت دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ایران کو بہت زیادہ دباؤ میں ہے کہ اسے مذاکرات کی میز پہ لایا جائے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس
کمزور پوزیشن میں مذاکرات پہ جائیں گے، یہ تو ہمیں دوبارہ بلی کریں گے، ہم سے کچھ بھی سائن کروا سکتے ہیں. بالکل. اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں بڑی ہی زیرک قسم کی ڈپلومیسی سعودی عرب کی طرف سے جاری ہے، وہ ایران کو بہت زیادہ حوصلہ دے رہی ہے، کیونکہ وہ نہ صرف اپنے خطے کے ممالک کے ساتھ بلکہ اس وقت اقوام متحدہ لیول پہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اس وقت جو 10 جو غیر مستقل مندوب ہیں اس میں ایک رکن کے طور پہ شامل ہے، اور پاکستان نے بڑا افیکٹو رول پلے کیا اس پورے سینیریو کو بلڈ اپ کرنے میں. یہی وجہ ہے کہ جو وہاں پہ ابتدائی خطاب ہوا اس سے ایک ٹون سیٹ ہوئی، پھر اس کے بعد سعودی عرب جیسے چپ ان ہوا، پھر دیگر گلف کنٹریز، قطر، پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 خطے کے اہم ملک روس اور چین، وہ اپنی جگہ بھی بالکل کنیکٹڈ ہیں آپس میں بھی، اور اس ایشو پہ بات بھی کر رہے ہیں. ٹرمپ صاحب نے بڑے ہی مذاق خیز انداز میں جو روس کی ثالثی کی پیشکش ہے اس کو تو یہ کہہ کے مسترد کر دیا ہے کہ آپ پہلے اپنی یوکرین کی تو ثالثی کروا لیں پھر بعد میں. اچھا پتہ نہیں ویسے پیوٹن ان کے بڑے دوست لگتے ہیں لیکن اس قسم کی باتیں وہ کریں. لاسٹ کویسچن آپ سے کہ یہ جو آرمی چیف ہمارے وہاں تھے ملاقات میں، تو اس سے کچھ دنوں پہلے G7 کے لیول کے اوپر ٹرمپ نے مودی سے بات کی ہے ٹیلی فونک کو بڑی تفصیلی، اور اس میں جب بھارت کی طرف سے جو اعلامیہ آیا اس میں انہوں نے کہا جی کشمیر کے اوپر کسی کی ثالثی نہیں چاہیے، کوئی تھرڈ پارٹی ہمیں نہیں چاہیے. آپ کے خیال میں کوئی انڈیا کے اوپر بھی کوئی آپ کو لگتا ہے، اپنا اسیسمنٹ آپ کا کیا ہے کہ اس پہ بات ہوئی ہوگی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہو اور ہمارے جنرل نے جو ہے وہ کشمیر اور انڈیا کے اوپر بات نہ کی ہو، جو کچھ انہوں نے یہاں پہ تماشا کرنے کی پاکستان میں کوشش کی تھی؟ دیکھیں جی، ہم تو یہی توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کے وہ سٹیٹس کہ جو بیسیکلی پاکستان کے بقا کا جواز فراہم کرتے ہیں اور پاکستان کے صحیح معنوں میں جسے کہنا چاہیے ایک ترقی کا ضامن بن سکتے ہیں، وہ تو یہی ایشو ہیں، یہی فلیش پوائنٹس ہیں. اگر آپ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو وہ فلسطین کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی بات کریں گے اور وہاں کے نمائندے کے طور پہ جا رہے ہیں تو آپ اگر کشمیر پر بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تمام اس منظرنامے سے ہی بے بہرہ ہیں کہ جو اس خطے کا بیسیکلی فیوچر کو یعنی ڈٹرمن کرتا ہے. اور یہاں پہ جو خوشحالی بیسیکلی اگر یہاں پہ تناؤ کی کوئی کیفیت ہے تو صرف اسی قضیے اس مدعے کے گرد ہے، ادروائز تو آل ویل. ماضی میں آپ کے یہاں طائفوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے، ٹریڈ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن کشمیر پہ بات نہیں ہو رہی تھی. اور اس میں خاص طور پہ جب سے مودی سرکار نے اس کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ ختم کیا اور اس کے بعد جس طریقے سے اس اسرائیلی ماڈل کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ دنیا بھر سے یا پورے بھارت سے جو ہیں وہ ہندوؤں کو لا کے وہاں بسانا شروع کیا، جس طریقے سے پوری دنیا سے یہودی لا کے وہاں آباد کر کے طور پہ، اور مقصد یہی تھا کہ اس کا جو مقامی نومنکلیچر ہے وہ تبدیل کر دیا جائے، اس ڈیموگرافی کو ڈسٹرب کر دیا جائے، اور اس کے بعد نام نہاد الیکشن کا ڈول ڈال کے وہاں پہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ بھارت کا ہی حصہ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس ملاقات سے بہت کچھ شاید آنے والے وقت میں ظاہر ہوگا.